آئیے آج ایک ایسی بات بتائی جائے جو اکثر لوگ محرم کے ان متبرک ایام میں بھول جاتے ہیں۔ ایسی بات جو سننے میں شاید معمولی لگے، لیکن اگر نظر انداز کر دی گئی تو دل، ایمان اور انجام تینوں پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ وقت ہے جب صبر کی عظمت، تقوی کا معیار اور قربانی کا فلسفہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے۔ اس مہینے کے لمحے لمحے میں غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپا ہوتا ہے۔ ہر دن، ہر رات، ہر سانس میں کربلا کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اقتدار، طاقت، رشتہ، مال، ہر چیز لمحوں میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو باقی رہتا ہے وہ صبر، استقامت اور اللہ سے جڑی ہوئی نیت ہوتی ہے۔ دین اور اہل حق ہمیشہ محرم میں قبرستان جانے کو باعث عبرت سمجھتے تھے۔ قبرستان جانا، مردوں کو سلام کہنا، ان کے لیے دعا کرنا اور خود کو یاد دلانا کہ ایک دن ہمیں بھی اسی مٹی میں لوٹ جانا ہے، یہ عمل ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا نکتہ ہے، ایک ایسی بات جو لوگ اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں، اور وہ بات اتنی اہم ہے کہ محرم میں قبرستان جاؤ تو یہ ایک غلطی بھول کر بھی نہ کرنا، اور 70 لوگ یہی غلطی کر کے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ صرف ڈراؤنا نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور غفلت میں وہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یاد رکھیے، محرم الحرام کا مہینہ غم، صبر، تقوی اور عبرت کا مہینہ ہے۔ ایک مستحسن عمل ہے، ایک بیداری ہے، ایک روحانی جھٹکا ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ہم کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اسی نیکی بھرے موقع پر، اسی نیت خیر کے ساتھ کچھ لوگ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رکنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے، وہ عمل کیا ہے جو اکثر لوگ محرم میں قبرستان جا کر کرتے ہیں اور خود کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور بعد اوقات تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ابھی میں وہ غلطی ظاہر نہیں کروں گی، کیونکہ پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کا دل، دماغ اور نیت تیار ہو، کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے گا تو شاید آپ کا دل کانپ اٹھے اور آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ واقعی یہ تو میں بھی کر چکا ہوں۔ قبر پر جانا، فاتحہ پڑھنا، مرحومین کے لیے دعا کرنا، یہ سب نیک اعمال ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے اور ان کو باعث اجر قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بات ایسی غلط رسمیں اور عقیدے رواج پا چکے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قبر پر جانا کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قبرستان جانا باعث عبرت ہے، وہاں جانے سے انسان کو موت کی یاد آتی ہے، دنیا کی حقیقت کا شعور بیدار ہوتا ہے اور دل میں نرمی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان جایا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ قبرستان جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور خود کو بھی یاد دلائیں کہ ہمیں بھی اسی جگہ آنا ہے۔ حاجات مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور انہیں اپنا وسیلہ بلکہ نفع و نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف اسلامی عقیدے کے خلاف ہے بلکہ براہ راست توحید پر حملہ ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، اور اگر توحید متاثر ہو جائے تو پھر انسان کا باقی عمل خواہ کتنا ہی نیک ہو، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ مقصد بدل کر کوئی اور رنگ اختیار کر لے، جب قبر پر جا کر انسان قرآن پڑھنے کے بجائے وہاں دفن لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ میری مشکل حل کر دو، میرا بیٹا نوکری پر لگوا دو، مجھے اولاد دے دو، میرے دشمن کو ختم کر دو، تو یہ بات توحید کی بنیادی روح کو پامال کرنے والی بن جاتی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اپنے بتوں
اور بزرگوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ محرم الحرام صبر، تقوی اور قربانی کا مہینہ ہے، نہ کہ شور، واویلا، نوحہ اور ماتم کا مظاہرہ کرنے کا وقت۔ مگر افسوس کہ کچھ لوگ محرم کی مخصوص تاریخوں میں قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر نوحہ خوانی، ماتم، سینہ کوبی اور غیر شرعی رسومات ادا کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی اصل تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ قبرستان سکون اور عبرت کا مقام ہے، نہ کہ ماتم کی مجلسوں کا۔ وہاں شور، شرابہ، چیخ و پکار، غم کے اظہار میں حدود شریعہ سے تجاوز کرنا ان اعمال کو باعث نجات نہیں بلکہ گمراہی کا سبب بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ مردوں کے پاس بیٹھ کر نوحہ کیا جائے یا غم میں بال نوچے جائیں یا کپڑے پھاڑے جائیں، مگر آج ہم انہی کاموں کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ خصوصاً محرم کی 9، 10 اور 11 تاریخ کو قبروں پر مجمع لگانا، نیازیں بانٹنا اور قبروں سے حاجات مانگنا، یہ سب غیر شرعی رسوم ہیں جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ سنت میں۔ ایسی تمام خرافات سے بچنا فرض ہے، ورنہ انسان جذبات کی آڑ میں توحید سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ہے وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی یہاں ہماری سفارشی ہیں۔ سورۃ یونس آیت 18۔ دیکھا آپ نے، وہ بھی کسی پتھر یا شخص کو اللہ کا شریک کہہ کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہماری سفارشی ہیں۔ یہی کام آج بھی ہو رہا ہے جب لوگ قبروں سے دعا مانگتے ہیں یا وہاں جا کر کسی بزرگ یا ولی سے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ ایسا عمل دراصل دعا کی حقیقت کو بھلا دینے کے مترادف ہے، کیونکہ دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اسی کو سب طاقت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر آیت 60۔ اگر مدد مانگنے کی اجازت ہوتی کسی مردہ یا غیر اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی کریم کی قبر پر آ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں رزق دے دیجئے یا دشمن سے بچا لیجئے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھا ہوا طریقہ اپناتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے لیے دعا کرنی چاہی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بارش مانگ دیجئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم کے چچا تھے کو سامنے کھڑا کر کے دعا کروائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ دعائیں صرف زندہ انسان اور صرف اللہ کے لیے خاص ہوتی ہیں، نہ کہ وفات پا چکے اولیاء و انبیاء سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مانگو۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، صحابہ نے اپنایا اور قرآن نے بار بار تاکید کی، اس کے برعکس ہم کیسے قبروں سے مدد مانگنے لگ گئے؟ یہ عقیدہ صرف شرعی لحاظ سے غلط نہیں بلکہ انسان کو دھوکے میں بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ قبر میں دفن شخص جو خود بے بس ہے، اپنی بھی خبر نہیں دے سکتا، وہ کسی دوسرے کو کیا دے گا؟ ہاں، وہ صالحہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، اس کی زندگی قابل تقلید ہے، اس سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، لیکن اس سے مانگنا، حاجت پیش کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی زندہ نیک شخص سے صرف دعا کی درخواست کرے تو جائز ہے، لیکن مردہ شخص سے دعا یا حاجت مانگنا شرک کی سرحد کو چھو سکتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ محرم جیسے باعظمت مہینے میں بھی لوگ قبروں سے حاجتیں مانگ کر اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین کی روح سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے۔ سورۃ الاحقاف
آیت نمبر 5 آتی ہے، جو قبروں سے فریاد کرتے ہیں، حاجات پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کے وسیلے سے اپنی دنیا سنوار لیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، توحید کو مضبوطی سے تھامیں اور جو نیکیاں بھی کریں ان کو شرک جیسے گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا ہو، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ سے ہو۔ قبر پر جانا شریعت نے باعث عبرت قرار دیا ہے تاکہ انسان موت کو یاد کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھے۔ اگر ہم کسی قبر پر جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ دل نرم ہو، آنکھیں آنسو بہائیں اور دل میں آخرت کی فکر جاگے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے لوگ قبروں پر جا کر مرحومین کے سامنے اپنی دنیاوی حاجات پیش کرتے ہیں، جیسے رزق، اولاد، نوکری یا دشمنوں سے نجات مانگنا، حالانکہ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ قبر میں سویا ہوا انسان خود بے بس ہے، وہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اس سے مانگنا، مدد طلب کرنا یا اسے وسیلہ بنانا توحید کے خلاف ہے، خصوصاً محرم جیسے مقدس ایام میں جب لوگ نیکی کی نیت سے قبرستان جاتے ہیں تو اکثر جذبات میں بہہ کر شرکیہ کلمات کہہ جاتے ہیں جو عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت، الفاظ اور عمل کو درست رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کے لبادے میں شرک کے گڑھے میں جا گریں اور سمجھیں کہ ہم نے بڑا ثواب کما لیا، حالانکہ حقیقت میں ہم اپنا ایمان کمزور کر بیٹھے ہوں۔